بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ اور حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا شمار اپنے دور کے بہترین عابدوں میں ہوتا ہے اور آپ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ نے دریافت کیا کہ حاتم تم کتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو؟ حضرت حاتم اصم رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ 30-32 برس سے۔ شفیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے اتنے دنوں میں اتنے سالوں میں مجھ سے کیا سیکھا؟ حضرت حاتم رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، میری تو عمر ہی تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ کہنے لگے کہ حضرت میں نے صرف 8 مسئلے ہی سیکھے ہیں، میں جھوٹ تو بول نہیں سکتا۔ اس پر حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ پہلے نمبر پر میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال اور احباب وغیرہ سے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ قبر میں جائے اور مرنے کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن مجید میں دیکھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو شخص دنیا میں رب کے سامنے آخرت میں کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا۔ تیسرے نمبر پر میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہو وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد دیکھا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس آیت شریفہ کی وجہ سے میرے پاس جو چیز بھی ایسی ہوئی جس کو میرے نزدیک وقت زیادہ ہوتی یا پسند زیادہ آتی، وہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ چوتھے نمبر پر میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے برتر وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ پانچویں نمبر پر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ سب کا سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد مبارک میں نے دیکھا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے اور اس تقسیم میں ہم نے ایک دوسرے کو فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب برابر ایک نمونہ کے بن جائیں، تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کیوں نوکری کرے، اور اس سے دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے اور جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں کی عداوت چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو زیادہ دخل نہیں ہے، یا تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ نہیں آتا۔ چھٹے نمبر پر میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے، کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو حق تعالی شانہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے، بس اس کے ساتھ دشمنی رکھو، اس کو دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اس کو یعنی شیطان کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے دشمن ہونے کو فرما دیا تو میں نے اس کے علاوہ سب سے اپنی دشمنی ہٹا لی۔ ساتویں نمبر پر میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے اور ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے
फिर मैंने देखा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, और कोई जानदार जमीन पर चलने वाला ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह ताला की जिम्मा न हो। मैंने देखा कि मैं भी उन्हीं जमीन पर चलने वालों में से एक हूँ जिनकी रोजी अल्लाह ताला की जिम्मे है। बस मैंने अपने औकात उन चीज़ों में मशगूल कर लिए जो मुझ पर अल्लाह ताला की तरफ से लाजिम हैं, और जो चीज़ अल्लाह ताला की जिम्मा थी उससे अपने औकात को फारिग कर लिया। 8वें नंबर पर मैंने देखा कि सारी मखलूक का भरोसा किसी ऐसी चीज़ पर है जो खुद मखलूक है। कोई अपनी दस्तगारी पर निगाह जमाए हुए है, कोई अपनी बदन की सेहत पर कि जब चाहे जिस तरह चाहे कमा लूं। सारी मखलूक ऐसी चीज़ों पर एतमाद किए हुए हैं जो उनकी तरह खुद मखलूक हैं। चुनाचे मैंने अल्लाह का इरशाद देखा, वो मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो शख्स अल्लाह ताला पर तवक्कुल यानी एतमाद करता है बस अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है। हज़रत शफीक बल्खी रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें हक ताला शानुहु तौफीक अता फरमाए। मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान अज़ीम के उलूम को देखा। मैंने सारे खैर के काम इन्हीं 8 मसाइल के अंदर पाए हैं। बस जो इन 8 मसाइल पर अमल करे वो कामयाब है, और इस किस्म के उलूम को तो उलमाए आखिरत ही पा सकते हैं, और दुनियादार आलिम तो मालो जा के ही हासिल करने में लगे रहते हैं। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इसके अंदर जो 8 नुक्ते हज़रत हातिम असम रहिमहुल्लाह ने कुरान हकीम से बयान किए, कभी गौर कीजिएगा, कभी कुरान खोलिएगा और बैठकर इन आयतों को पढ़कर थोड़ी थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि हमें कहाँ होना चाहिए था और हम कहाँ पर खड़े हैं। अल्लाह ताला जल्ले शानु हमें दुनिया की मोहब्बत से, दुनिया की हलाकत खेदी से बचाकर आखिरत की फिक्र और आखिरत की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।